آیت نمبر 4۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین فقد کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا۔ نتیجہ یہ کہ جس بات کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا۔ ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجیں اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں، لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کیں۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی، پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ ان آیات میں کافروں کا حال بتایا گیا کہ کافر جو ہیں، جنہوں نے انکار کرنا ہے، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، وہ جتنے بھی ان کے اعتراضات ہیں ان کے جواب دے دیے جائیں، ہر دلیل کا جواب دے دیا جائے، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کوئی نہ کوئی بہانہ تراش لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جو کہ کفر کی روش اختیار کیے ہوئے تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ جو لوگ تھے ان کو جو ہم نے چیزیں دی تھیں وہ تو ہم نے ان کو نہیں دیں، ان کو ہم نے خوب طاقت دی ہوئی تھی، وہ بڑے مضبوط تھے جسمانی لحاظ سے بھی، اور ان کو بادشاہت دی ہوئی تھی، زمین میں اقتدار ان کو دیا ہوا تھا، ان کو اتنی نعمتیں بھیجی تھیں، اتنا غلہ اور اتنی فراوانی رزق کی تھی کہ دریا جو تھے وہ ہمیشہ ان کے لیے بہتے رہتے تھے، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک کر ڈالا اور اب ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ جو ہیں یہ بھی کفر کی روش اختیار کیے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی وہی انجام کرے گا جو کہ پچھلوں سے کیا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ پہلے یہ کہتے کہ یہ جو تم قرآن سناتے ہو، ہمیں اگر کوئی کتاب ہوتی نہ لکھی ہوئی، ہم دیکھتے کہ وہ تمہارے پر نازل ہوئی ہے، اس کو ہم پڑھتے دیکھتے، پھر ہم تمہاری کتاب پر ایمان لاتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ چھو کے بھی دیکھ لیتے تو انہوں نے یہی کہنا تھا کہ یہ تو جادو ہے اور کچھ نہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اس پر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس پر کوئی فرشتہ اتار دیتے تو پھر تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملتی اعتراض کرنے کی۔ جس وہ فرشتہ ہوتا ساتھ ہی ساتھ ان کو سزا دی جاتی، جو انکار کرتا اسے سزا دی جاتی، جو انکار کرتا اس کا کام تمام کر دیا جاتا۔ پھر یہ جو مہلت ان کو ملی ہوئی اتنے سالوں سے یہ کفر اختیار کر رہے ہیں اور ظلم و ستم کر رہے ہیں اور اعتراضات کر رہے ہیں، یہ مہلت بالکل ختم ہو جاتی۔ اور ایک یہ بھی بات اللہ نے فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اگر وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم فرشتے ہی کو پیغمبر بناتے تب بھی ہم اسے کسی مرد کی شکل میں ہی بناتے، یعنی کہ فرشتہ بھی اگر آتا ان کے پاس تو آدمی ہی بن کر آتا نا، کیونکہ یہ لوگ انسان ہیں، یہ لوگ آدمی ہیں، تو ان کو آدمی ہی ایک رسول بنا کر بھیجا جاتا اور وہ فرشتہ آدمی ہی کی شکل میں آتا، کیونکہ وہ ان کی جنس سے آتا، تو پھر ہم ان کو شبے میں ڈال دیتے جس میں یہ اب مبتلا ہیں۔ یعنی پھر ان کے سامنے کیا شبہ ہوتا؟ شبہ یہ ہوتا کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو وہ کام کر سکتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، یہ تو ہم کو دیکھ سکتا ہے۔ جو بھی پھر وہ کام کرتا ہے تو یہ یہی کہتے کہ وہ تو فرشتہ وہ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شبہ جو ہے پھر ان کو یہ پڑتا ہے، اس میں یہ مبتلا ہو جاتے۔ اور اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے،
لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوں، آپ کے سے پہلے بھی جو رسول آئی ہیں ان کی قوموں نے بھی ان کا مذاق اڑایا تھا، لیکن جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے نا کہ عذاب کا اڑاتے تھے کہ ہاں تمہارا جو عذاب کا وعدہ تم دیتے ہو وہ پورا کیوں نہیں ہو رہا، تمہارے اللہ نے ہم پر آسمان کا ٹکڑا کیوں نہیں گرا دیا، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ ہمیں تباہ کیوں نہیں کر دیتا، یہ مذاق اڑاتے تھے پیغمبروں کا۔ جب پیغمبر ان کو ڈراتے تھے اللہ کے عذاب سے، تو اللہ کی نافرمانی سے، تو یہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے نا، پھر وہی آ گئی اور انہوں نے اس میں وہ گھیر لیے گئے اور پھر انہیں مہلت نہیں دی گئی۔ ان کافروں سے کہو قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، آیت نمبر 11۔ ان کافروں سے کہو کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ مشرکین عرب جو تھے نا، یہ جو نبی کے وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، یہ شام کے تجارتی سفر پر جب جاتے تھے تو راستے میں قوم سمود اور قوم لوط علیہ السلام کی بستیوں سے گزرا کرتے تھے، وہاں ان کے نشانات کھنڈرات کی صورت میں موجود تھے، ان قوموں کی تباہی کے آثار نظر آتے تھے۔ تو قرآن کریم نے ان کو دعوت دی ہے کہ تم زمین میں ذرا چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، کیا کوئی ان کی بستیوں کا کوئی نشان بچا ہے، کوئی ان کا بندہ بچا ہے، جھٹلانے والوں کا کوئی بھی نشان باقی ملتا ہے تمہیں؟ ایسے ویرانے ہیں، ایسے کھنڈرات ہیں کہ جیسے یہاں پر کبھی کوئی بسا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ پھر اگر وہ جواب نہ دیں تو خود ہی کہہ دو اللہ ہی کی ملکیت ہے، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، اس لیے توبہ کر لو تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو فرض کر لیا ہے، یعنی جو اللہ سے رحم مانگتا ہے، توبہ مانگتا ہے، اللہ پر لازم ہے کہ اس کی توبہ کو قبول کرے اور اس پر رحم کرے۔ اللہ نے اپنے اوپر خود ہی یہ بات فرض کی ہوئی ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور ضرور وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے، وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے، اور رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہیں سب اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، وہ ہر ایک کی بات کو سنتا، ہر چیز کو جانتا ہے۔ رات اور دن کے اوقات میں جب لوگ سو جاتے ہیں اور دوبارہ بیدار بھی ہوتے ہیں، تو حالانکہ نیند جو ہوتی ہے وہ موت سے مشابہ ہے، چھوٹی سی ایک موت ہوتی ہے جس میں انسان دنیا سے بے خبر اور بالکل بے اختیار ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ ہی کے قبضے میں ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسے بیداری کی دنیا میں واپس لے آتا ہے۔ اسی طرح جب بڑی موت آئے گی تب بھی انسان اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے دوبارہ زندگی دے کر قیامت کے دن یوم حساب کی طرف لے جائے گا۔ یہ لوگ چونکہ آخرت کے عقیدے کا انکار کرتے تھے نا، مکہ کے جو مشرکین ہیں، تو وہ آخرت کے کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے دلائل بھی دے رہے ہیں۔ کہہ دیجئے، آیت نمبر 14 میں آ رہا ہے، قل کہہ دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم، کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رکھوالا بناؤں، اس اللہ کو چھوڑ کر جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو سب کو کھلاتا ہے، کسی سے کھاتا نہیں۔ کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ فرمانبرداری میں سب لوگوں سے پہل کرنے والا بنوں، اور تم مشرکوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے۔ جس کسی شخص سے اس دن وہ عذاب ہٹا دیا گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے، وہ حکمت والا بھی ہے، پوری طرح باخبر ہے۔ کہہ دو کون سی چیز ایسی ہے
جو کسی بات کی گواہی دینے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی ہو، کہہ دیجئے اللہ، اور وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن وحی کے طور پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جنہیں یہ قرآن پہنچے۔ کیا سچ مجھ تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ کہہ دو کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دوں گا۔ کہہ دو وہ صرف ایک خدا ہے، اور جن جن چیزوں کو تم اس کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو یعنی یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ پھر بھی جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ یقین رکھو کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ اس دن کو یاد رکھو جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدائی میں شریک ہیں؟ اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم تو مشرک نہیں تھے۔ یعنی اس وقت کہہ دیں گے کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ تو یہ ان کی شروع میں تو بکھلاہٹ کے عالم میں کہہ جائیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری زبانیں جو ہیں وہ جھوٹ بولتی ہیں، آج بھی اللہ کے ہاں اللہ کے روبرو ہو کر بھی تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تم نے شرک نہیں کیا تھا۔ پھر اللہ پاک ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین میں آتا ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم، ہم آج ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے۔ ختم کرنے مہر لگانے کو کہتے ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ گواہی دیں گے ان کے ہاتھ اور پاؤں، سارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ یہ زبان جو ہے جھوٹ بول رہی ہے۔ ہاتھ کہیں گے کہ اس بندے نے ہم سے یہ غلط کام لیے، پاؤں کہیں گے کہ یہ غلط جگہوں پر چل کے گیا، آنکھیں کان جو بھی جن کو اس نے گناہ میں استعمال کیا اپنے جسم کے اعضاء کو، وہ سارے کے سارے اس کے خلاف گواہی دے دیں گے۔ تو اللہ پاک اس طرح پھر ان کا سارا جھوٹ جو ہے وہ اللہ پاک کے ہاں کھل جائے گا۔ اس موقع پر اللہ پاک نے اس طرح کی ایک آیت ہم نے سورہ نساء میں بھی پڑھی کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں اللہ سے چھپا سکیں گے، اور ان کے اعضاء خود ان کے خلاف گواہی دے دیں گے۔ آج یہ جو ہاتھ پاؤں، ناک کان اور جو بھی ہمارے دل دماغ ہیں، ان کو ہم آج اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مطیع ہیں، تو واقعی آج تو یہ ہمارے مطیع ہیں، ہم ان سے ہر کام لے لیتے ہیں، برا بھی اور اچھا بھی، لیکن کل کو یہ ہمارا جسم بھی جو ہے، ہمارے اعضاء بھی اللہ کے ہاں جا کر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور جو غلط کام کیے ہوں گے یہ وہاں پر بول دیں گے کہ اللہ ہم تو مجبور تھے، اس وقت اس کے اختیار میں تھے، لیکن آج ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے ہم سے یہ گناہ کیے تھے۔ تو اللہ پاک نے ہمارا یہ جو جسم ہے اور اللہ کا جو گواہی کا نظام ہے نا، CID جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے ہمارے لیے، وہ بڑی ہی مضبوط ہے۔ ایک انتظام نہیں کیا اللہ نے، بہت سے انتظامات کیے۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے ہمارے ساتھ 2 فرشتے رکھے ہیں کرامن کاتبین، جو کہ ہماری تمام حرکتوں کو، ہمارے تمام اعمال کو محفوظ کریں، رجسٹروں میں لکھ رہے ہیں۔ دائیں ہاتھ والا فرشتہ جو ہے ہماری نیکیاں لکھتا جاتا ہے، اور بائیں ہاتھ والا جو ہے وہ ہماری برائیاں لکھتا جاتا ہے۔ 2 باڈی گارڈ جو ہیں یہ تو اللہ نے ایسے مقرر کر دیے جو کبھی جدا نہیں ہوتے ہم سے۔ اور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی لفظ اس کی زبان سے نکلتا نہیں ہے کہ نگران چوکس بالکل جو ہیں چوکنے نگران جو ہیں وہ فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ہمارے اعضاء جو ہیں ان کو بھی قیامت والے دن زبان دے دینی ہے، اور یہ بولیں گے ہمارے خلاف، جو ہم نے غلط کام کیے ہوں گے یہ اس کی گواہی دیں گے، اور جو اچھے کام کیے ہوں گے اس کی بھی گواہی دیں گے۔ ایک دو انتظامات ہو گئے۔
تیسرے انتظامات وہ زمین، جس زمین پر وہ کام ہوگا، جس زمین کے حصے پر، ٹکڑے پر جو کام کیا جائے گا، جہاں قتل کیا جائے گا، جہاں چوری کی جائے گی، جہاں نماز پڑھی جائے گی، جہاں سجدہ کیا جائے گا، جہاں تلاوتیں کی جائیں گی، وہ زمین کے حصے بھی گواہی دیں گے اللہ پاک سے کہ آگے کہ یہ کام مجھ پر لیا گیا، مجھ پر یہ افعال کیے گئے۔ تین انتظامات ہو گئے۔ چوتھا انتظامات اللہ پاک نے، اللہ خود سب سے بڑا گواہ ہے اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ سب سے بڑے گواہ ہیں۔ تو اللہ نے ایسے مضبوط انتظامات کر رکھی ہیں کہ ہم اس کے دائرے سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہ کی نظر سے بچ کر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام، کہیں بھی کوئی گناہ ہو جو کہ ہم کہیں چھپ کر لیں اور اللہ کو پتہ نہ چلے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، ایسا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے ایک گناہ کی اجازت دے دیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم ایسی جگہ چلے جاؤ جو اللہ کی، جہاں زمین نہ ہو، جہاں اللہ کا آسمان نہ ہو اور جہاں اللہ تمہیں دیکھ نہ رہا ہو، ایسی جگہ جا کر تم گناہ کر لو۔ تو ایسی کوئی جگہ ہے، کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسا کونا جہاں پر اللہ کی زمین نہ ہو، جہاں اللہ کا آسمان نہ ہو اور جہاں اللہ ہمیں دیکھ نہ رہا ہو؟ تو یہ CID جو ہے اس وقت چوکس ہے، ہمیں ہر پل دیکھ رہی ہے۔ تو ہمیں سیدھا رکھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہماری رکھوالی کر رہا ہے، کوئی نگران ہے ہم پر۔ اور آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ عام زندگی میں جب ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہوں، ہمارا شوہر ہی کیوں نہ ہو، ہماری فرینڈز ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں احساس ہو جائے نا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری حرکات کو، تو ہم چوکس ہو جاتے ہیں، ہم الرٹ ہو جاتے ہیں اور ایسا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہم پر اعتراض نہ کر سکے کہ تم یہ غلطی کر رہے تھے۔ تو اللہ جب ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے جب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نگران فرشتے دیکھ رہے ہیں، زمین اور آسمان کے گواہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں ضرور الرٹ ہو جانا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے اتنی حیا کرتے تھے کہ وہ فرماتے تھے کہ جب میں غسل کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتارتا ہوں تو مجھے اللہ سے اتنی حیا آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھتے تھے اور اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھتے تھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس لیے وہ حیا میں اتنے بڑھ چکے تھے کہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کرتے تھے۔ ایک مجلس تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ایزی بیٹھے تھے کہ آپ کا تہبند جو تھا آپ کی پنڈلیوں سے اوپر ہو گیا، کپڑا ہٹ گیا آپ کی پنڈلیوں مبارک سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ چلا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، آپ فوراً درست کر کے کپڑے کو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا عثمان وہ ہستی ہے جس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں اسے حیا نہ کروں؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ جتنا ایک احساس جو ہے وہ شدید ہو جائے، یہ احساس جتنا گہرا ہو جائے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان گناہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا پروردگار جو ہے وہ نگران ہے تمہارے اوپر۔ اور آگے اگلی آیت میں، آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا دیکھو یہ اپنے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول جائیں گے، اور جو معبود جھوٹے انہوں نے جھوٹ موٹ کے تراش رکھے ہیں ان کو کوئی سراغ نہیں مل سکے گا۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں، مگر چونکہ یہ سننا طلب حق کے بجائے ضد پر اڑے رہنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیا ہے، اور اگر وہ ایک ایک کر کے ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انتہا یہ ہے کہ جب تمہارے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن پچھلے لوگوں کی داستانیں بیان کر رہا ہے اور یہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔
اور یہ دوسروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی جانوں کے سوا کسی اور کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہے، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ اور وہ بڑا ہولناک نظارہ ہوگا اگر تم وہ وقت دیکھو جب ان کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا، اور یہ کہیں گے اے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم اس بار اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ہمارا شمار مومنوں میں ہو جائے، بل حالانکہ ان کی یہ آرزو بھی سچی نہ ہوگی، بلکہ دراصل وہ چیز جو یعنی آخرت ان کے سامنے کھل کر آ چکی ہوگی جسے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اس لیے مجبوراً یہ دعویٰ کریں گے، ورنہ اگر واقعی ان کو واپس بھیجا جائے تو یہ دوبارہ بھی وہی کچھ کریں گے جس سے ان کو روکا گیا ہے، اور یقین جانو یہ پکے جھوٹے ہیں۔ یہ تو یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے اور ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ کہے گا کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے؟ تو یہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کی قسم۔ اللہ کہے گا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، آیت نمبر 30۔ اللہ کہے گا پس چکھو عذاب کا مزہ کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، استغفر اللہ ربنا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو جھٹلایا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اے افسوس ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی۔ اور وہ اس وقت اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، لہٰذا خبردار رہو، بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ الا ساء ما یزرون، جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا پس تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ اب یہ کافروں کے یہ بات جو ہے نا کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، یہ کافروں کے اس بیان کے جواب میں کہی گئی ہے نا، جو 29 نمبر آیت میں گزرا۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ بس یہی دنیاوی زندگی ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کہ کہتے ہیں کہ ہماری تو زندگی صرف دنیا کی زندگی، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اس کا جواب اللہ پاک نے یہ دیا کہ آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں چند روزہ دنیاوی زندگی جسے تم سب کچھ سمجھ رہے ہو، یہ کھیل تماشے سے زیادہ وقت نہیں رکھتی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ کیے بغیر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو جس عیش اور آرام کو وہ اپنا مقصد زندگی بنا لیتے ہیں، آخرت میں جا کر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تو صرف ایک کھیل تماشا ہی تھی۔ اور جو لوگ دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس کھیتی کو آج وہ کاشت کریں گے تو کل اس کا فصل نیکیوں کی صورت میں آخرت میں پائیں گے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 33 میں 33، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے تم کو رنج پہنچتا ہے، کیونکہ دراصل یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، آپ اس کا غم نہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے جھٹلانے سے اتنا رنج نہ ہوتا، لیکن یہ رنج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں جو کہ بالکل سچی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک 40 سال تک ان کے درمیان رہی۔ مکہ کے لوگوں نے بچپن سے لے کر 40 سال تک کی زندگی آپ کے ساتھ گزاری، وہ آپ کے بارے میں جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نہایت پاکیزہ ہے، نہایت شفاف ہے، نہایت سچی اور سچی ہے، اور وہ کہا بھی کرتے تھے، آپ کو صادق کہا کرتے تھے، آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ لیکن جب جیسے ہی آپ نے
اسلام کا پیغام ان کو دیا، توحید کا پیغام سنایا، اللہ کی طرف بلایا، تو انہوں نے تب آپ کا انکار کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو تو نہیں جھوٹا کہتے۔ اور ابو جہل خود بھی کہا کرتا تھا کہ اے محمد میں تجھ کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو پیغام تو پیش کرتا ہے اس کو میرا دل نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہی یہ تھا کہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے یہ کتنا بڑا ظلم کر رہی ہیں، کیسا گھاٹے کا سودا کر رہی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں، ان کی جو یہ آیتوں کو جھٹلا رہی ہیں ان پر صبر کریں، کیونکہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا تھا۔ آیت نمبر 34 کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، ان کو بھی اسی طرح تکلیفیں دی گئی تھیں، تو اس پر انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے۔ اور پچھلے رسولوں کے کچھ واقعات تو آپ کو پہنچ چکے ہیں، ہم نے آپ کو بتائے ہیں کچھ رسولوں کے واقعات جن کو انہوں نے جھٹلایا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ان لوگوں کا منہ موڑے رہنا آپ کو بھاری معلوم ہوتا ہے نا، گراں گزرتا ہے نا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پر آپ کا اختیار کچھ نہیں ہے۔ تو اگر پھر بھی آپ کا دل میں بوجھ ہے، آپ کو بھاری لگتا ہے کہ یہ لوگ کیوں انکار کر رہے ہیں، تو پھر کیا کرو، یہ کرو کہ تم زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ تلاش کر لو، یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہو تو ان کے پاس ان کا یہ منہ مانگا معجزہ لے آؤ۔ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، آپ صرف صبر ہی کر سکتے ہیں اور پیغام ہی پہنچا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا کچھ اختیار ہے تو یہ معجزے جو آپ سے مانگ رہے ہیں لے آئیں، سرنگ کھود کر انہیں دکھا دیں زمین میں جا کر، اور اگر آسمان کی سیڑھی آسمان پر چڑھا کر دکھا سکتے ہیں تو وہ دکھا دیں، تو ان کے پاس اور یہ معجزہ لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لہٰذا تم نادانوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ نادان ہیں، آپ ان کے ساتھ شامل نہ ہونا۔ انہوں نے کیا مطالبات کیے تھے، بہت سے معجزات نبی کریم نے ان کو دکھا دیے تھے، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ سب سے بڑا معجزہ تو یہ قرآن کریم ہی تھا نا، کہ آپ ایک امی ہونے کے باوجود اتنا فصیح و بلیغ کلام ان کو سنا رہی ہیں، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس کے آگے ان کے بڑے بڑے ادیب اور شاعر بھی جو ہیں وہ لاجواب ہو کر رہ گئے ہیں۔ کسی نے وہ چیلنج قبول نہیں کیا جو اللہ نے سورہ بقرہ میں دیا تھا کہ بھئی اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ تو یہ تنہا یہی معجزہ کافی تھا، یہ جو معجزات کے طلبگار تھے مکہ والے، ان کے لیے یہی ایک معجزہ کافی تھا، لیکن انہوں نے اپنی ضد اور دشمنی کی وجہ سے ہر روز نت نئے معجزات کا مطالبہ کیا۔ کبھی کہتے کہ یہ قرآن جو ہے کتابی شکل میں کیوں نہیں آیا، کاغذ پہ لکھا ہوتا ہم اس کو چھو کے دیکھتے، کبھی کہتے کہ فرشتہ تمہارے ساتھ نازل کیوں نہیں ہوا جو ابھی ہم نے شروع میں پڑھا۔ تو ایک لمبی فہرست ہے اس کی، ان لوگوں کی جو فہرست ہے نا، جو انہوں نے معجزات کی فہرست طلب کی تھی، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے گی۔ اس پر کبھی کبھی آن صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا کہ ان کے فرمائشی معجزات پہ ان کو کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تو شاید یہ لوگ ایمان لا کر جہنم سے بچ جائیں۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک نے ایک ایسا خطاب کیا جیسے کوئی شفقت کرنے والا، مثلا کوئی باپ ہو، وہ اس اپنے بیٹے کی ناجائز کچھ مطالبات ہوں تو وہ شفقت کے دوران میں اس کو کوئی ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے نا کہ ٹھیک ہے تو پھر کر لو جو تم چاہتے ہو، صحیح ہے، اگر تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو تو کر لو اگر تم کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ان کے مطالبات تو ہٹ دھرمی پر مبنی ہیں، لیکن یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے مطالبات کو پورا کرنا نہ صرف بیکار ہے بلکہ اللہ کی حکمت کے بھی خلاف ہے، کہ جو یہ کہیں وہ وہی کر کے دیا جائے، یہ حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ اگر وہ مطالبات پورے کر دیے جائیں اور یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کا خاتمہ یقینی ہے، پھر اللہ کا عذاب یقینی ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ان کے یہ مطالبات پورے کر دیں، سرنگ بنا لیں کوئی زمین میں، یا آسمان پر چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ایجاد کر سکتے ہیں تو کر لیں،
حالانکہ ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ فکر چھوڑ دیجئے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، بس آپ اپنا کام کرتے جائیے۔ انسانوں کو زبردستی ایک دین پر پابند بنا دینا اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا تو ان ساروں کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اس لیے آپ نادانوں میں نہ شامل ہوں، یہ نادانی والی بات ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ اللہ نے ایک امتحان جو دیا ہے کہ اپنے اختیار سے لوگ ایمان لائیں، اپنے اختیار سے۔ یہ امتحان گاہ ہے دنیا، ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ایمان لائے۔ زبردستی ایمان پر جمع کر دینا اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھا دیا۔ بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں نا جو حق کے طالب بن کر سنیں۔ یہاں پر آیت نمبر 36 میں دیکھیں، 36 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں جو حق کے طالب بن کر سنیں۔ جہاں تک ان مردوں کا تعلق ہے، ان کو تو اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا۔ یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا زندہ کر کے لاؤ پھر ہمارے سامنے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو تو اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر یہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ ان سے کہہ دو بے شک اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کر دے، لیکن ان میں سے پھر اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے۔ جب نشانی آتی ہے اور پھر جب جو نہیں مانتا وہ پھر تباہ ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ جب بھی پچھلی قوموں کا منہ مانگا معجزہ ان کو دیا گیا تو ساتھ تنبیہ کر دی گئی کہ اب جو نہیں ماننے گا اسے دنیا ہی میں ہلاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ کئی قومیں اس طرح ہلاک ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو فرمائشی معجزات کر رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ اس کے انجام کیا ہونا ہے، اس لیے اللہ پاک ان کا ہر فرمائشی معجزہ پورا نہیں کرتے۔ اور زمین میں آیت نمبر 38، اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں وہ سب مخلوقات کی تم جیسی ہی اصناف ہیں۔ ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا۔ یعنی مرنے کے بعد دوسری زندگی جو ہے وہ خالی انسانوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، اللہ پاک تمام جانوروں کو بھی قیامت کے بعد حشر کے دن زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ نے کہا ہے وہ تم جیسے ہی اصناف ہیں، ان کو بھی زندہ کیا جائے گا، ان کو بھی دوسری زندگی دی جائے گی۔ ایک حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جانوروں نے دنیا میں ایک دوسرے پر جو ظلم کیے ہوں گے، میدان حشر میں مظلوم جانور کو حق دیا جائے گا کہ وہ ظالم سے بدلہ لے۔ اس کے بعد چونکہ وہ حقوق اللہ کے مکلف نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے حقوق ان پر لاگو نہیں ہیں، تو ان پر دوبارہ پھر موت طاری کر دی جائے گی۔ تو اس حقیقت کو یہاں بیان فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ کفار عرب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن قرار دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ کہتے تھے کہ سارے کے سارے انسان جو مر کے مٹی ہو چکے ہوں گے ان کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا صرف انسانوں ہی کو نہیں بلکہ جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا، حالانکہ جانوروں کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ معاملہ جو ہے دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کے بے شمار انسانوں اور جانوروں کے گلے سڑے اجزاء کا کیسے پتہ لگایا جائے گا؟ اس کا جواب اللہ پاک نے اگلے جملے میں دے دیا۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ لوح محفوظ میں ہر بات درج ہے، اور یہ ایسا ریکارڈ ہے کہ جس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے، لہٰذا نہ انسانوں کو جمع کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے، نہ جانوروں کو جمع کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے۔ اس وقت ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی نا کہ اتنا زیادہ ریکارڈ جو ہے وہ اللہ کے ہاں کیسے محفوظ ہوگا، کیسے اللہ پاک یہ سب کچھ کرے گا۔ لیکن آج چونکہ ہم کمپیوٹر کے دور میں رہ رہے ہیں، ہم یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کے ڈیٹا میں ہم کتنی پرانی سے پرانی بات بھی محفوظ کر سکتے ہیں، اور طویل سے طویل بات بھی اور چھوٹی سے چھوٹی بات بھی۔ اتنے پاورفل جو آ گئی ہیں، جدید آلات آ گئی ہیں کہ ہوا کے اندر جو لہریں موجود ہیں ان لہروں سے پچھلے لوگوں کی آوازیں بھی سنی جا سکتی ہیں۔ تو ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن اس وقت سائنس جو ہے جو ہوا میں موجود بیکٹیریاز ہیں ان کو بھی دیکھ رہی ہے، اور جو
بالکل پانی کی تہہ میں چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھ رہی ہے۔ تو آج تو ہم اس بات پر آسانی سے ایمان لا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ ساری دنیا کے انسانوں اور جانوروں کو دوبارہ زندہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، تم سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے، پھر ہم نے ان کی نافرمانی کی بنا پر انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا تاکہ وہ عجز و نیاز کا شیوا اپنائیں۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا، آیت نمبر 43، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی اس وقت وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے، بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں یہ سجھایا کہ وہ بڑے شاندار کام کر رہے ہیں۔ پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اسے بھلا بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھیں جب وہ ان پر اترانے لگے تو ہم نے پھر اچانک ان کو آ پکڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ اب یہاں پر اللہ پاک پچھلی امتوں کے ساتھ جو معاملہ فرمایا نا اس کے بیان سے ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کی وجہ سے پہلے سختیوں میں مبتلا کرتا ہے، سختیوں میں مبتلا کرتا ہے کہ ان کے دلوں میں کچھ نرمی آئے، سوچنے سمجھیں کی طرف یہ مائل ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں خوب خوشحالی عطا فرماتا ہے تاکہ جو لوگ تنگی میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ خوشحالی میں ہدایت قبول کر لیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ تنگیوں سے زیادہ گھبرا کر مایوسی میں چلے جاتے ہیں، اور اگر انہیں خوشحالی دی جائے تو وہ خوشحالی میں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں اور تنگی میں اللہ کو یاد زیادہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں مزے چکھاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف جھکنا چاہیں، رجوع کرنا چاہیں، وہ جھکیں، لیکن جب دونوں حالتوں میں انسان گمراہی پر قائم رہے اور دونوں حالتوں میں اس کا دل سخت کا سخت ہی رہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان پر عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ اور اللہ عذاب نازل کرنے سے پہلے اس قوم کو خوب خوشحالی دیتے ہیں، جتنی وہ نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ انہیں خوشحالیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی کمال ہے جو ہم پر اتنی خوشحالی آ گئی۔ پھر وہ اترانے لگتے ہیں، فخر کرنے لگتے ہیں، اور پھر اچانک اللہ پاک عذاب کا کوڑا برسا کر ان کو کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف، ان کو عذاب کی شدت میں مبتلا کر کے ان کو فوراً دنیا سے ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ کی بہت بڑی تنبیہ ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو تکلیف آ جائے اور وہ دیکھے کہ وہ نافرمانی میں مبتلا تھا، تو اگر اس کو تکلیف آ گئی، تنگی آ گئی، تو وہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ جسے جھنجھوڑ رہے ہیں، اللہ اسے جھٹکا دے رہے ہیں کہ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، رجوع کر لو، توبہ کر لو۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم نے کوئی گناہ کیا ہو تو ہم اسے بھول بیٹھے ہوں، پھر سختی آتی ہے تو ایک دم ہمیں یاد آتا ہے ہاں ہم نے یہ غلطی کی تھی، شاید یہ اسی وجہ سے ہم پر آئی ہے، تو ہم رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، گڑ گڑا لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو یہ تنگی کیا تھی؟ ہمارے حق میں رحمت تھی۔ لیکن اگر کوئی تنگی سے سبق نہیں سیکھتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد تنگی کے بعد خوشحالی کا مزہ چکھاتے ہیں۔ خوشحالی آتی ہے تو انسان جو پہلے غافل تھا نا وہ اور غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بعض انسان جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے شکر ادا کرنے لگتے ہیں کہ شکر اللہ نے اچھے دن دکھائے، تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان دونوں حالتوں میں کوئی نہ سدھرے، کوئی نہ قریب ہو، کوئی نہ رجوع کرے، پھر اللہ تعالیٰ خوب خوشحالی دیتے ہیں۔ اور اگر انسان نافرمانیوں میں لگا ہو اور وہ دیکھے کہ اس پر اللہ کے خزانے برس رہے ہیں، اللہ نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں، خوشحالیاں آ گئیں، عزتیں مل گئیں، اولادیں مل گئیں، ساری جو کہ آرزویں تھیں پوری ہو گئیں، اور نافرمانی میں وہ مبتلا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ اس کو ڈھیل دے کر یکدم کھینچنے والا ہے، اللہ اسے دنیا کا مزہ چکھا کر آخرت میں بالکل محروم کر دینے والا ہے۔ تو اس بندے کو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ عذاب بس آیا ہی چاہتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی ڈھیل ہوتی ہے۔ یہ جو فراوانی ہے یہ پھر آزمائش نہیں ہے، یہ ایک طرح کی ڈھیل ہے کہ اللہ کہتا ہے چل مزہ چکھ لے، چل کھیل لے، چل انجوائے کر لے، خوش ہو جا، بس پھر آنا تو نے میرے پاس ہی ہے نا، پھر میں تجھے پکڑ کے ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ تجھے ساری یہ خوشیاں بھول جائیں گی۔
اس لیے علماء کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید غالباً انہی کا ہی قول میں نے پڑھا کہ کوئی سال پورا گزر گیا اور تم پر کوئی تنگی تکلیف نہ آئی تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے ناراض ہے، کہ اس نے پورے سال میں تم پر توجہ ہی نہیں کی ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف تنگی دیتا تاکہ تمہارے گناہ دھلتے، تمہارے لیے کوئی آزمائش کا سامان ہوتا تم اس کی طرف جھکتے، خوشحالی اس نے دیے رکھی تو سمجھو کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ بھی یہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ جو تھیں ان کا نکاح ایک صحابی سے ہوا، تو 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، 6 مہینے گزر گئے، اور وہ کہنے لگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں، چلو میں تم سے طلاق چاہتی ہوں۔ صحابی کہنے لگا کہ کیا میری سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ میں تمہارے حقوق ادا نہیں کر سکا؟ کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی کی ہے کہ تم مجھ سے طلاق چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے نہیں، آپ سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ نے میرا بہت خیال رکھا ہے، بہت خوش رکھا ہے، لیکن میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ اس نے وجہ نہیں بتائی۔ اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلو۔ جانے لگے تو راستے میں ایک پتھر سے ٹھوکر کھائی اور گری اور اس کو چوٹ لگی، تکلیف ہوئی تو اٹھ گئی اور کہنے لگی کہ چلو واپس چلو، گھر چلو، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ وہ بڑا حیران ہوئے، کہنے لگے کہ عجیب عورت ہو، خوشحالی کا بھی تذکرہ کرتی ہو، پھر طلاق مانگتی ہو اور واپس جانے کو کہتی ہو۔ تو کہنے لگی کہ ہاں، میں نے آپ کے پاس جتنا عرصہ گزارا مجھے کوئی تکلیف نہیں آئی، تو میں یہ سمجھی کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، آپ کے ساتھ رہنا جو ہے وہ میرے لیے آخرت کی کہیں تباہی کا باعث نہ بن جائے، کہ مجھے کوئی آزمائش نہیں آئی، کوئی مجھے تکلیف نہیں آئی جو میرے کہیں میں گناہوں میں مبتلا ہو کر اللہ کو نہ بھول جاؤں، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤں، تو مجھے تنگی آتی۔ تو اب مجھے چونکہ ٹھوکر لگی، مجھے چوٹ لگی، مجھے تکلیف پہنچی، تو اب میں سمجھ گئی ہوں کہ اللہ کی نظر ہے مجھ پر، اب مجھے آپ سے طلاق نہیں چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے قرآن پاک کی یہ آیات جو ہیں ان سے ایسے بھی عمل کیا، ایسے بھی سبق سیکھے کہ اللہ نے جب تنگی دی ہے تو وہ ضرور ہمارے گناہوں کو دھو رہا ہے، وہ ضرور ہماری طرف توجہ کر رہا ہے، اور ہم اتنے نادان ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم ہی ملے تھے، ہمیں ہی آزمائشوں میں رکھا ہوا ہے، ہمیں خوشحالی آ ہی نہیں رہی ہے، ہمارے دن پھر ہی نہیں رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کوئی خاص کرم ہوتا ہے، اس کی خاص حکمت ہوتی ہے، وہ کچھ لوگوں کو ایسے درجات پر پہنچانا چاہتا ہے کہ وہ درجات ان کے عمل سے نہیں ان کو مل سکتے، تو اللہ پاک ان کو پھر ایسے جھٹکے وغیرہ دے کے ان کو ان درجوں تک لے جاتا ہے۔ آگے آیت دیکھیے، آیت نمبر 46، اے پیغمبر ان سے کہو ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے دے؟ دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ کہو ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آ جائے یا اعلان کر کے آئے، دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ ہم پیغمبروں کو اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر خوشخبری سنائیں اور نافرمانی پر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی تھے۔